ہماری سب کے لیے کی جفا جس نے بدلے وفا سے دیے، ایسا پھر جو پلایا محبت کا جام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ سید ولد آدم و خیر الانام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ آمینہ کا دولارا وہ در یتیم، آمینہ کا دولارا وہ در یتیم، بے کسوں کا سہارا وہ لطف حمید، سب کی آنکھوں کا تارا وہ ذات کریم، جان و دل مہاکالا وہ خلق عظیم، جن کی ہر ادا واجب الاحتمام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ سید ولد آدم و خیر الانام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ ماشاء اللہ، نعت نبی گنگنانے کے بعد اب آج کے اس پروگرام کی طرف ہم چلتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی ہم نے تذکرہ کیا تھا، آج 15 اگست اور یوم آزادی کی سالگرہ ہے۔ سال میں 2 ہی دن، ایک تو شرعی اعتبار سے خوشی کے ہوتے ہیں، ایک ملکی اعتبار سے۔ شرعی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے خوشی کے دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، اور ملکی اعتبار سے، ہمارے ملک کے اعتبار سے 2 دن خوشی کے ہیں، وہ آج 15 اگست کا دن اور دوسرے 26 جنوری کا دن ہے۔ تو سال میں ہم 4 مرتبہ خوشیاں مناتے ہیں۔ بہرحال آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جو یوم آزادی کے سالگرہ کے لیے منایا جا رہا ہے، ہم اس پروگرام کی آگے بڑھاتے ہوئے ترانہ پیش کرنے کے لیے ہم دعوت دیں گے عزیزم محمد ارشاد صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ آئیں اور پہلے اپنا ترانہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری جان و جگر میرا ہندوستہ، میری شان و شہر میرا ہندوستہ، میری جان و جگر میرا ہندوستہ، میری شان و شہر میرا ہندوستہ، خواب اجداد کی ایک تعبیر میں، ہندو مسلم سبھی کی تو جاگیر ہے، خواب اجداد کی ایک تعبیر میں، ہندو مسلم سبھی کی تو جاگیر ہے۔ میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن، تجھ میں الفت کا دریا ہے گنگ و چمن، میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن، تجھ میں الفت کا دریا ہے گنگ و چمن، میری جان و جگر میرا ہندوستہ، میری شام و شہر میرا ہندوستہ، پیار کی ہے نظر میرا ہندوستہ،
میری شام و سحر میرا ہندوستہ میری جان و جگر میرا ہندوستہ میری شام و سحر میرا ہندوستہ قید سے دشمنوں کے چھڑائے تھے ہم سونے کی تجھ کو چڑیا بنائے تھے ہم قید سے دشمنوں کے چھڑائے تھے ہم سونے کی تجھ کو چڑیا بنائے تھے ہم تو لال و گوہر میرا ہندوستہ میری جان و جگر میرا ہندوستہ میری شام و سحر میرا ہندوستہ میری جان و جگر میرا ہندوستہ پیار الفت کا مسکن ایوب ہے سبز شاداب گلشن ایوب ہے پیار الفت کا مسکن ایوب ہے سبز شاداب گلشن ایوب ہے چاٹوں کا شجر میرا ہندوستہ میری جان و جگر میرا ہندوستہ میری شام و سحر میرا ہندوستہ میری جان و جگر میرا ہندوستہ اب اس کے بعد پھر اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے دعوت دیں گے آج کے سلسلے میں جو ہندی میں تقریر یاد کی ہے یعنی محمد جنید سلم کہ وہ آئیں اور ہندی میں اپنی تقریر پیش کریں کہ ہمارا ملک کیسے آزاد ہوا کس نے آزاد کرایا کتنے جد و جہد کی گئی اس کے بعد ہمارا ملک آزاد ہوا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد میرے سبھی سنمانت استادوں اور میرے پیارے دوستوں السلام علیکم یہ بات ہواؤں کو بتائے دینا چاہیے یہ بات ہواؤں کو بتائے رکھنا چاہیے روشنی ہوگی چراغوں کو جلائے رکھنا چاہیے لہو دے کر جس کی حفاظت ہم نے کی ایسے ترنگے کو سدا دل میں بسائے رکھنا چاہیے آج ہم سوتنترتا دیوس کے خاص موقع پر ایک ساتھ یہاں جڑے ہوئے ہیں 15 اگست 1947 کو بھارت نے برٹش شاسن سے سوتنترتا پراپت کی ہمارے دیش کے سوتنترتا سینانیوں نے بہت سنگھرش کیا تاکہ ہم آزاد رہ سکیں سوتنترتا دیوس پر ہم سب ترنگا لہراتے ہیں اور دیش بھکتی کے گیت گاتے ہیں سوتنترتا دیوس یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اپنے دیش کی سوتنترتا کی قیمت سمجھنی چاہیے ہمیں اپنے دیش کے مہان نیتاؤں اور دیش واسیوں کی قربانیوں کو سمجھنا چاہیے ہماری دیش کی سنسکرتی اور وودھتا کو سمجھنا اور سراہنا بہت ضروری ہے سوتنترتا دیوس پر ہم سب مل کر اپنے دیش کی سوتنترتا کو آگے بڑھانے کی قیمت سمجھتے ہیں چلیے آج ہم سب مل کر اپنے دیش کو اور بھی مان بنائیں جے ہند جے بھارت ماشاءاللہ جیسا کہ ابھی میں نے بتایا تھا کہ 2 دن ہمارے لیے خوشی کے ہوتے ہیں ایک عید الفطر عید الاضحیٰ اسی طریقے سے
ہمارا ملک جب آزاد ہوا اس کی خوشی میں 2 دن مناتے ہیں. تو وہ کیوں مناتے ہیں؟ اس کی ایک تاریخ ہے. اس تاریخ کو بتایا جاتا ہے مدرسوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، چوراہوں پر بتایا جاتا ہے تاکہ ہمارے جو بچے ہیں، نونہال بچے، ان کے ذہنوں میں یہ بات رہے کہ یہ ملک جو آزاد 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 کہا جاتا ہے، 26 جنوری کو آزاد ہوا اور 26 جنوری 15 اگست کو آزاد ہوا اور 26 جنوری کو جمہوری بنا، جمہوریت قائم ہوئی. وہ کیسے آزاد ہوا؟ کس نے آزاد کیا؟ کس نے محنت کی؟ کس نے تبدو کیا؟ کس نے اپنا خون بہایا؟ کس نے اپنا پسینہ بہایا؟ کس نے کچھ نہیں بہایا؟ اور وہ اس دعوے کی جو ہے دعوت کر رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے ملک آزاد ہوا. تو ہمارے ملک کے ہمارے علماء کرام، جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا تھا کہ ہمارے ملک کے جتنے مدارس ہیں، سارے مدارس کا سلسلہ اسی مدرسے سے جڑا ہوا ہے. جس مدرسے میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے درس دیا اور انہوں نے جیل کی سہولتوں کو برداشت کیا. انہیں کے بیٹے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دعوت برکاتہم آج بھی اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں، محنت کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا ملک غلام نہ ہونے پائے. ہمارا ملک آزاد ہوا ہے بڑی محنتوں کے بعد، بڑی مشقتوں کے بعد، اور وہ پھر اسی غلامی کی طرف نہ چلا جائے. انہی کے ایک پوتے حضرت مولانا محمود اسعد مدنی صاحب دعوت برکاتہم وہ بھی اسی محنت میں لگے رہتے ہیں کہ ہمارا ملک آزاد ہوا ہے بڑی قربانیوں کے بعد، اور پھر اسی راہ پہ جا رہا ہے. ہر جگہ قربانیوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں، قربانیاں دیتے رہتے ہیں، محنت کرتے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا ملک آزاد ہوا تھا، آزاد رہے. چند فسادیوں کی وجہ سے ہمارا ملک برباد نہ ہونے پائے. لوگ تو اس کو کہتے تھے سونے کی چڑیا، ہمارے ملک کو سونے کی چڑیا کہتے تھے، کیونکہ اس ملک میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب آپس میں بھائی بھائی بن کر رہتے تھے. جیسے ایک باغ میں کئی طرح کے پھول ہوتے ہیں، کوئی چمیلی کا پھول ہے، کوئی گلاب کا پھول ہے، کوئی کسی کا پھول ہے، اور ایک باغ میں سجے اور بسے رہتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے اس ملک میں ہندو بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، اسی گلدستے اور باغیچے کی طریقے سے رہتے تھے. اور آج ہمارے اس گلدستے کو بیکار کیا جا رہا ہے، اس سجاوٹ کو ختم کیا جا رہا ہے، آپس میں انکشاف پھیلایا جا رہا ہے، آپس میں محبت کو ختم کیا جا رہا ہے. آج یہ وہی دور چل رہا ہے. لیکن آپ ہمت نہ ہاریے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے ہمت نہیں ہاری. اس آیت کو سامنے رکھا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ہمت نہ ہارو، تبدو کرتے رہو، محنت کرتے رہو، مشقت کرتے رہو، اپنی جانوں کی قربانیاں دیتے رہو، اپنے مدرسوں کی حفاظت کرتے رہو، اپنے مدارس مسجدوں کی حفاظت کرتے رہو. ہمت نہ ہارو، غمگین نہ ہو، ہمت نہ ہارو، غم میں مبتلا نہ ہو. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم سچے مومن بنے رہے تو تمہیں کامیابی حاصل ہوگی ایک دن. اور انہوں نے، ہمارے بزرگوں نے قربانی دے کر اس کو کامیاب کیا، اور کامیابی کے بعد یہ 15 اگست کو آزادی ملی اور 26 جنوری کو ملک ہمارا جمہوری بنا تھا. لیکن اب دوسرے راہ پر جا رہا ہے. ہم دعا کریں گے، کوشش کریں گے، محنت کریں گے، اور ہم بھی انہیں اکابرین کے نقش قدم پر اگر وقت اور ضرورت پڑی تو ہم بھی سامنے آ کر
اپنے خون کی قربانی دیں گے، اپنے جان کی قربانی پیش کریں گے، اور ہمارے اکابرین اسلاف بزرگان دین علماء کرام محنت اب بھی کر رہے ہیں، ہمت نہیں ہار رہے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں قرآن کی یہ آیت ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ہمت نہ ہارو، غمگین نہ ہو، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی سر بلند رہو گے اگر مومن بنے رہے۔ تو اسی سلسلے میں آج کا یہ پروگرام ہو رہا ہے کہ ہمارے بچوں میں یہ بتایا جائے، بچوں کے دل میں یہ پیدا ہو جائے کہ ہمارے ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے علماء کرام نے 200 سال تقریباً اکیلے تنے تنہا انگریزوں سے لڑتے رہے۔ یہ تو جو ہے گاندھی جی کو آخر میں ان کو شامل کیا ہے، اور جو ہے جمعیت علماء جو مسلمانوں کی ایک بڑی جمعیت ہے، انجمن ہے، اس کے پیسے سے پورے ملک کا دورہ کرایا ہے۔ کس کو؟ گاندھی جی کو۔ یہ تو باہر پڑھ رہے تھے، جمعیت علماء اور مسلمانوں کے پیسے سے پورے ملک کا دورہ کروایا، ان کی پہچان کروائی، اور اس کے بعد ہندو مسلم سب لوگوں نے مل کر اس میں کوشش کی، اور آخر میں ہمارا ملک آزاد ہوا، اور ہمارے ملک کو علماء کرام کی قربانیوں کو کامیابی ملی۔ تو اسی سلسلے میں آج کے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ بات رہے کہ ہمارا ملک یوں ہی آزاد نہیں ہو گیا، یہ بھی یوں ہی جمہوریت نہیں بن گیا، بلکہ اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے ہزاروں ہزار کی تعداد میں اپنے جان کو قربان کیا۔ بہرحال وقت زیادہ ہو جائے گا، اب اس کے بعد میں ترانہ پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا عزیزہ محمد اذہان صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ آئیں اپنے ساتھی کے ساتھ، عزیز محمد اذہان اور محمد اقوام صلی اللہ علیہ وسلم کے آئیں اور اپنا ترانہ پیش کریں۔ دوسری بنا یہاں سے جلدی جا گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے، میری نظروں میں دیکھو ملک کا دلکش نظارہ ہے، میرے ہاتھوں کی ریکھاؤں میں نقش ہند سارا ہے، لہو کے آخری قطرے میں ہندوستان پکارا ہے، میرا دل ہے میری جان ہے میری آنکھوں کا تارا ہے، یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا ہے، یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا ہے۔ ہمارے ملک میں ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں، یہاں عیسائی کے کاندھوں پہ سکھ کے ہاتھ رہتے ہیں، ہمارے ملک میں ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں، یہاں عیسائی کے کاندھوں پہ سکھ کے ہاتھ رہتے ہیں، ہماری سرحدوں پہ نوجوان دن رات رہتے ہیں، وہاں اس کی حفاظت کے لیے تیار رہتے ہیں، مٹا دیتے ہیں خود کو ہند ہم کو جان سے پیارا ہے، یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا ہے، یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا ہے۔ ترنگے کی بلندی کو جھکا سکتا نہیں کوئی، امان اللہ ہمیں دشمن مٹا سکتا نہیں کوئی، ترنگے کی بلندی کو جھکا سکتا نہیں کوئی، امان اللہ ہمیں دشمن مٹا سکتا نہیں کوئی، جگہ پر پاؤں رکھ دے ہم ہٹا سکتا نہیں کوئی، ہمارے آگے سر اپنا اٹھا سکتا نہیں کوئی، ہزاروں دشمنوں کا دشمنی سے سر اتارا ہے، یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا ہے، یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا ہے۔ میرا وعدہ ہے کہ اس
سے الفت رکھوں گا میں خودی میں زندہ اپنے ویر کی عزت رکھوں گا میں میرا وعدہ ہے کہ اس ملک سے الفت رکھوں گا میں خودی میں زندہ اپنے ویر کی عزت رکھوں گا میں مٹا دوں ٹولیاں دشمن کی وہ طاقت رکھوں گا میں چھوٹا ہوں جوانوں سے بڑی ہمت رکھوں گا میں ابھی اس جامعہ کے سارے بچوں کا یہ نعرہ ہے یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا ہے یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا ہے فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد صدق الله العظيم سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا محترم بزرگوں اور دوستوں آزاد ہندوستان کی تاریخ میں 2 دن یادگاری حیثیت اور قومی اہمیت رکھتے ہیں ایک 15 اگست اور دوسرا 26 جنوری 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا اور 26 جنوری کو ہندوستان جمہوریت بنا آج 15 اگست ہے ہندوستان کی آزادی کی سالگرہ 15 اگست 1947 کو سرزمین ہند پر وہی سورج طلوع ہوا تھا جو کہ آج طلوع ہوا ہے لیکن اس وقت سورج کی کرنیں ایک نئی صبح کا پیغام لائی تھی یہ صبح وہی صبح تھی جس کی ظہور سے غلامی کا رات کا اندھیرا ختم ہوا جو 150 برس طویل مدت پر محیط تھا دوستو اسی رات تہذیب کے ساختہ گورے ٹھیکیداروں کو ہم نے پھول سے معصوم شہزادوں کا خون پیتے دیکھا اسی بھیانک رات میں بیٹوں کا سر کاٹ کر کشتی میں سجا کر باپ کے سامنے پیش کیے گئے اسی بھیانک رات میں ہنرمند اور ماہر استاد کاریگروں کے ہاتھ قلم کیے گئے اور انگوٹھے قطع کیے گئے اور کسانوں کی زمینیں چھین کر ان کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا گیا دوستو اس تاریخ کی رات کی جب صبح ہو اس کے لیے ہم نے کون سے جتن نہیں کیے سازشیں اور بغاوتیں کیے آزاد حکومتوں کی تشکیل کی مزاحمتی تحریکیں چلائے جان و مال کی قربانی دی وہ سب کیا جو رسول آزادی کے لیے ناگزیر ہوتا ہے لیکن جب ان بھیانک رات کی صبح ہوئی تو جس خون نے جلیا والا پاک کی مٹی کو شبق کی سرخی سے ہمینا کر دیا تھا اس کی لالی رخصت ہو چکی تھی وطن کا اتحاد پارا پارا تھا امن و سکون غارت ہو چکا تھا گلشن تاراج تھا پھولوں کی پتیاں اور پنکھڑیاں بکھر چکی تھی اور بلبلیں کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی یہ بات انسانی فطرت کے خلاف نہیں کہ اگر جنگ آزادی کے فائدوں سے لوگ محروم رہے تو ان کا دلی اطمینان قلبی سکون جاتا رہتا ہے اور دور غلامی کو یاد کر کے آئے بھرنے لگتے ہیں اس دور کی اطمینان وہ فراغت اور خوشحالی تصور ان کو تڑپا دیتا ہے اور اسی آزادی کے بعد کے انتشار وہ اضطراب سے 1000 درجہ بہتر سمجھنے لگتے ہیں لیکن ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو آزادی سے کوئی وابستگی نہیں ہوتی اور جن کے سامنے حقیقت میں حصول آزادی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا وہ خود ہاتھ ہلانا نہیں چاہتے بلکہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ حکومت کر دے پھر جب ان کی بے عملی نتائج ان کے سامنے آتے ہیں تو حکومت اور زمانہ کو حد کا تنقید بنا دیتے ہیں طریقہ یہ ہے کہ آزادی بجائے خود کوئی مقصد نہیں ہوتا بلکہ ذریعہ ہوتی ہے آزادی کے معاہدے قانون اور آزادی کے پابندیوں سے ختم نہیں ہوتا بلکہ مطلب نہیں آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ضابطہ ہر قانون ختم ہو گیا جو چاہے کرے کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں ایسی آزادی نہیں مذاق ہے اگرچہ آج اشوک اکبر اور شاہجہاں کی سرزمین میں ان کے افسوسناک مظاہرے بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں آزادی جادو کی چھڑی بھی نہیں ہوتی کہ یکایک فلک جھپکتے ہی سرسوں کی ہتھیلی پر سرسوں جم جائے میں اپنی
باتیں یہیں سے ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ. اب اس کے بعد انگلش میں تقریر اور محمد مدثر آئیں اور اپنے مختصر وقت میں مختصر پیش کرنا ہے. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Azhan and my friend name is Mudassir. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مدثر ہے اور میرے دوست کا نام اذہان ہے. Today is 15 August. آج 15 اگست ہے. We are celebrating 78 Independence Day for our country. ہم اپنے دیش کا 78واں स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं. At first, I wish you all a very happy Independence Day. सबसे पहले हम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की मुबारकबाद देता हूँ. Independence is the most important day for our country. स्वतंत्रता भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है. On this day in 1947, India got freedom from British rule after long years of slavery. इस दिन 1947 में भारत को कई वर्षों की गुलामी के बाद ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी. Many freedom fighters sacrificed their life for our independence. कई स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारी स्वतंत्रता के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी. We must remember our brave freedom fighters on this day. हमें इस दिन अपने बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना चाहिए. I love my country very much and I am proud to be an Indian. मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे भारतीय होने पर गर्व है. Thank you, Jai. Assalamu alaikum. शुक्रिया, धन्यवाद. अस्सलाम वालेकुम. उसके बाद हमारे जामिया सदीकिया के सदरुल मुदर्रिसीन जनाब हजरत मौलाना कारी मोहम्मद राशिद साहब का चंद मिनट का खिताब होगा और उसके बाद इंशाअल्लाह जो है परचम कुशाई होगी और दुआ होगी. तो जैसा कि अभी आप हजरात ने सुना कि हमारे मुल्क को आज़ाद कराने के लिए बुजुर्गान दीन ने जो है बेहद मेहनतें और मशक्क़तें की. तो आज का ये दिन हमें उनकी कुर्बानियों को याद करके उनके लिए हमें खिराज अकीदत पेश करने के लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं और हम सब उनको खिराज अकीदत पेश करते हैं कि उन्होंने अपनी जान की कुर्बानियों की परवाह न करके अपने बच्चों की अपने घर के लोगों की परवाह न करके इस मुल्क को आजाद कराने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया. हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जितने इस मुल्क की हिफाजत के लिए जितने उलमा इकराम बुजुर्गान दीन मोमिनीन मोमिनात शहीद हुए हैं हम सबके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और हम सबको उनके नक्श कदम पर मुजाहिदाना तौर पर चलने की तौफीक अता फरमाए. जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को पेश किया हम सबको उन्हीं के नक्श कदम पर चलकर और अपने मुल्क की हिफाजत करते हुए अपने मुल्क की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए. चंद बाशूर लोग जो हमारे इस मुल्क में नफरत फैला रहे हैं, इंतशार करना चाह रहे हैं, वो सिर्फ वोट की वजह से कि उनकी सबको एक दूसरे से लड़ाते रहें और वो यही कर रहे हैं. कहीं मकबरा को तोड़ रहे हैं, कभी हजरत मौलाना आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को खोद रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं मस्जिद गिरा रहे हैं, कहीं मदरसा गिरा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि ये उठे और उठकर जो है सामने आए और इन सब को जेलों में ठूस दिया जाए और इनको जो है इनको शहीद कर दिया जाए. इनका मकसद यही है
کہ مسلمانوں کو پست کر دیا جائے، مسلمانوں کو دبا دیا جائے، کوئی مسلمان اٹھنے نہ پائے. اسی لیے انتشار پھیلانے کے لیے ایسا کرتے ہیں تاکہ یہ مسلمان آئیں گے تو ان کا نقصان ہوگا، ان کی جانیں جائیں گی، ان کو جیلوں میں بند کیا جائے گا، ان کو پریشان کیا جائے گا. اور یہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. بہرحال ہمارے مسلمان بہت صبر کرتے ہیں اور قانون اور ضابطے کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر بھی یہ ظالم لوگ جو ظلم کرنے والے ہیں وہ ایک دن مل کر رہیں گے. ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے کہ اللہ رب العزت اس ملک کی حفاظت فرمائے، ساری دنیا کے سارے ملکوں کی حفاظت فرمائے، اور خصوصاً ہمارے اس ملک کے عزیز کی حفاظت فرمائے، ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے، اور خصوصاً اس ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، مدارس کی حفاظت فرمائے، مساجد کی حفاظت فرمائے، اور یہاں کے رہنے اور بسنے والے انسانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو پہلے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد میں عزیز محمد فیصل صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کا آپ سب لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا ترانہ پیش کریں. بلا کے نیچے گر گیا، کچھ بچا ہی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے. میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، باغبانے چمن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے. میرے اجداد کی محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان، میرے اجداد کی محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان. یادگار زمن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے. میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے. رب کے پیاروں کا ہے ایک حسین صاحبہ، بچے بوڑھے جوان ہر گھڑی شادماں. رب کے پیاروں کا ہے ایک حسین صاحبہ، بچے بوڑھے جوان ہر گھڑی شادماں. اے بہارے چمن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے. میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے. سندھ پنجاب ہے رفعتوں کا نشان، اور غلاموں خیبر بھی ہے کہکشاں. سندھ پنجاب ہے رفعتوں کا نشان، اور غلاموں خیبر بھی ہے کہکشاں. تو فیض المنن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے. میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، باغبانے چمن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے. حضرت مولانا قاری صاحب سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ حضرت تشریف لائیں اور چند منٹ میں اس خیالات کا اظہار فرمائیں. اور اس کے بعد پھر ہمارے مولانا محمد ساجد صاحب جامعی دعوت خطاب کی تشریف فرما ہے، انشاءاللہ ان کا بھی خطاب ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ
اور معزز مہمان کرام، آپ کافی دیر سے یہاں پر جلوہ افروز ہیں اور طلبہ کی تقریر، نعت اور ہمارے عزیز محترم جناب مولانا برکت اللہ صاحب کے زبان مبارک سے جو 15 اگست کے عنوان سے خیالات آ رہے ہیں ان کو آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اس ناچیز کے حکم میں کچھ آپ بھی کہہ دیجئے۔ آپ کے سامنے تقریباً آزادی کے متعلق تمام باتیں آ چکی، ہر سال بتایا جاتا ہے، چونکہ ہر سال طلبہ بھی نئے ہوتے ہیں، سننے والے افراد بھی نئے ہوتے ہیں، تو یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہر سال تاریخ کے عنوان سے کچھ نہ کچھ بچوں کو بدلایا جائے۔ سب سے پہلے بچے جو باتیں کریں سیدھے بیٹھ جائیں بھائی، سب لوگ توجہ سے بیٹھ، سنا اگر کوئی بات کہے اگر کوئی انسان تو اس کو توجہ سننا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہمارا دیش 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا، یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا، مگر آزادی کی تحریک کب سے شروع ہوئی، کتنے سال لگے آزاد ہونے میں؟ سب سے پہلے تاریخ میں آتا ہے کتابوں میں 1857 سے۔ کون سے سن سے؟ 1857 سے آزادی کی تحریک شروع ہوئی، تقریباً 90 سال آزادی کی تحریک چلی، اور یہ تحریک معمولی نہیں تھی، اس میں بے شمار لوگ شہید ہوئے، تعداد نہیں معلوم اس کی کسی کو، ہزاروں تو خالی عالم شہید ہوئے ہیں مولانا۔ اور سب سے پہلے تحریک شروع کہاں سے ہوئی؟ ام المدارس دارالعلوم دیوبند سے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے شروع ہوئی، تب جا کر علماء کرام نے اتنی قربانیاں دی، اتنی تحریکیں چلائیں، جلسے کیے، ریلیاں نکالی، اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کیا، تب جا کے یہ ہمیں انگریزوں سے آزادی ملی۔ اور آج جس ملک کے لیے ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، اسی ملک میں ہمیں رہنے کے لیے ثبوت دکھانے کی ضرورت آ رہی ہے کہ آپ انڈین ہیں کہ نہیں، آپ کہاں سے آئے، آپ کہاں پیدا ہوئے، جنم پرمان پتر ہے کہ نہیں۔ یہ سب پلاننگ کے تحت سب چل رہا ہے۔ ہم آزاد تو ہو گئے پوری طریقے سے، مگر اب ہمیں آزادی ملی نہیں ہے، ہم قید ہیں۔ اب ہم دوسرے ظالموں کی جن کی نیتیں صحیح نہیں ہیں ہمارے بارے میں، اب ان کو ہمیں یہ ثابت کرنا پڑے گا ہم کو کہ ہم ہندوستانی ہیں، 15 اگست کی ریلیاں نکال کے دکھانا پڑے گا، مدرسوں میں ویڈیوگرافی کرانا پڑے گی کہ ہم بھی انڈین ہیں بھائی۔ ابھی تک تو ہمارے کہیں ملک تھے، ہم شروع سے ہندوستانی رہے ہیں اور انشاءاللہ مرتے دم تک ہندوستانی ہی رہیں گے، کہیں نہیں جانے والے۔ ان لوگوں کا کام جو چلتا ہے وہ پری پلاننگ چلتا ہے، جو RSS ایک تنظیم ہے، نام سنا ہو آپ لوگوں نے، ان کا جو معاملہ چلتا ہے وہ یہ نہیں سوچتے کہ آج ہم ایسا کریں کل اس کا رزلٹ آ جائے، یہ بہت برسوں محنت کرتے ہیں۔ اور RSS کا والد جو ہے وہ اسرائیل ہے، جانتے ہی آپ، یہودی، جسے وہی ٹریننگ لینے جاتے ہیں، تو ان کا کھلا ٹارگٹ ہوتا ہے مسلمانوں کو ختم کرنا، تو نئی نئی پالیسی لے کے آتے، مسلمان ختم کیسے ہوئیں گے، کیسے مسلمان ختم ہوئیں گے؟ یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان جو آج باقی ہیں اپنے مذہب کے اوپر، دین کے اوپر قائم ہیں، وہ سب سے بڑے بنیادی جڑ مدرسے ہیں۔ کیا ہیں؟ مدرسے۔ سب سے پہلے مدرسے کو ٹارگٹ کرا جائے،
آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں مدرسوں کے اوپر آتنکواد کا لیبل لگایا جاتا ہے، یہاں آتنکوادی پیدا ہوتے ہیں، یہاں ہندی انگلش نہیں پڑھائی جاتی ہے. کل ملا کے مدرسوں کو ٹارگیٹ کرنا ہے کہ ایسا موضوع نکالا جائے، ایسا آپشن بنایا جائے کہ یہ مدرسے بند ہو جائیں. اور ظاہر سی بات ہے جب مدرسے بند ہو جائیں گے تو نہ کوئی عالم پیدا ہوگا نہ کوئی حافظ پیدا ہوگا. جب نہ کوئی حافظ ہوگا نہ کوئی عالم ہوگا تو ان کی امت اپنے آپ گمراہ ہو جائے گی. جن کی یہ پیروی کر رہے ہیں، جن کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، یہ دین پہ جمے ہوئے ہیں، ظاہر سی بات جب کوئی کو بتانے والا نہیں ہوگا تو یہ اپنے آپ ختم ہو جائیں گے. تو سب سے بڑا منصوبہ ان کا یہی چلتا ہے کہ سب سے پہلے مدرسوں کو بند کرا جائے. اس سے پالیسی چل رہی ہے. اب مدرسوں کو سکنجہ میں کسنا شروع کرا، کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، کیا 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 پڑھایا جاتا ہے، اور نصاب میں سائنس ہندی میتھ سب کیوں نہیں پڑھایا جاتا ہے. سب پڑھایا جانے لگا تو اب ایشو آ گیا ہے مدرسے والے مانتا کیوں نہیں لیتے ہیں، سرکار سے ٹچ کیوں نہیں ہے مدرسے والوں کا. تو ایسے ایسے نئے نئے ایشوز لائے جا رہے ہیں تاکہ مدرسے والے جواب دیتے دیتے ہٹ جائے اور آخرکار ان کو ہار مان کے بیٹھ جانا پڑا، مدرسے بند کرنا پڑا. یہ تمام مراحل ابھی آتے ہیں. آپ لوگ کو نہیں معلوم، آپ لوگ چھوٹے ہیں، چونکہ ہم لوگ اس لائن سے جڑے ہیں، ایک زمانے سے چلتا چلا آ رہا ہے، سب چل رہا ہے اسی مشورہ، اور ہمارے بڑے اسی سب محنت کر رہے ہیں کہ کیا ہمیں ان سے کہنا ہے، کیا بات کرنا ہے، کیا بتانا ہے. اور جب 15 اگست 1947 کو دیش آزاد ہوا، اس کے بعد 26 جنوری 1949 میں سمویدھان لاگو ہوا. 3 سال بعد. تو سمویدھان میں کیا لکھا گیا ہے؟ سمویدھان میں یہی سب باتیں لکھی گئی ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے مذہب پر چلنے کا پورا اختیار ہے، مسلمانوں کو اپنی دھارمک شکشا دینے کا پورا اختیار ہے. ان کو کسی چیز کی پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ نماز پڑھنے کے لیے پرمیشن کی ضرورت ہے، نہ مسجدوں کے لیے پرمیشن کی ضرورت ہے، نہ مدرسوں کے لیے پرمیشن کی ضرورت ہے. سب سمویدھان میں لکھا ہے. اب وہ اس چکر میں لگے ہوئے کہ سمویدھان کو بدلا جائے. سمویدھان کیسے بدلتا ہے؟ جب ان کی اکثریت ہوئے گی، ان کے سانسد لوگ زیادہ ہوئیں گے، سمویدھان بھی بدل جائے گا، قانون بن جائیں گے نئے نئے. تب ان کی کہیں دال نہیں گلی. اب ان کی ایک نئی پالیسی آئی ہے. کیا؟ اسکولوں سے، کالجوں سے جو جنگ آزادی میں مسلمانوں نے اپنا اتنا بڑا کردار اور رول نبھایا ہے، اس کو ختم کرنے کی پلاننگ چل رہی ہے. ہم لوگ اتہاس پڑھ کے آئے شروع میں. تم لوگوں نے بعد میں اسکول گئے کہ نہیں گئے؟ یہاں پڑھ رہے جو کچھ پڑھ رہے ہو، جو لوگ اسکول گئے انہیں معلوم ہے کہ اتہاس کے اندر کیا کیا پڑھایا جاتا ہے اور کن کے اکابرین کے نام ہیں. اب ٹوٹل بتایا جا رہا، تو کئی سال پہلے ہم نے پڑھا، بتایا جا رہا ہے کہ سب ختم کر دیا گیا اتہاس سے. مسلمانوں کی ہسٹری ہی ختم کر دی گئی. وہ اس لیے کرا جا رہا ہے تاکہ جو آگے نئی جنریشن آ رہی ہے، ہمارے بچے جو آگے آ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے جب وہ نئے سلیبس پڑھیں گے، نیا کورس پڑھیں گے تو ان کو پرانی تاریخ کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہوئے گا کہ مسلمانوں نے دیش کے لیے کیا کیا، کتنی قربانی دی، کتنی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. تو اب اتہاس بدل دیا جا رہا. کتابیں ایسی سی نئی نئی لائی جا رہی ہیں کہ اس میں مسلمانوں کو نام و نشان ہی نہیں ہے. ہم سنتے چلے آ رہے گاندھی جی، سبھاش چندر بوس، اور بس انہیں خالی تذکرہ ہے. حالانکہ یہ سب حضرات بہت بعد میں آئے. مولانا نے بھی بتایا تھا کہ جمعیت نے ان کو ساتھ میں کر لیا تھا آخری وقت میں. اصل قربانی تو ہمارے اکابرین نے دی. پھر معاملہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے تب ہندوستان آزاد ہو گیا، مسلمانوں کو ان کا حال دے دیا گیا، پاکستان بنا دیا گیا، چلے ہیں مسلمان. تو جو پاکستان میرے بھائی بنا تو جنریشن آبادی کے اعتبار سے جتنے پرسنٹ مسلمان گئے تھے اتنے پرسنٹ کا حصہ کو دے دیا گیا بس. باقی جو مسلمان بچے وہ ہندوستان میں رہے. ہاں سب مسلمان اگر چلے آتے تو اس حساب سے ہم لوگ کو ملتا، مگر چونکہ سب گئے نہیں تھے، چند گئے تو چند کے اعتبار سے ان کو حصہ دے دیا گیا.
تو اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ آپ کو تو مل چکا پاکستان، آپ لوگ جاؤ یہاں کا ہی لے ہو، کہتے نہیں میرے پاس چانس تھا، میرے پاس چانس تھا پاکستان جانے کا، مگر چوائس میری ہندوستان میں رہنے کی تھی میرے باپ دادا کی، تو ہم بھائی چوائس انڈین ہے، چانس انڈین نہیں ہے۔ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہیں جانے کا، میرے پاس تو تھا، مگر ہم نے اس کے باوجود بھی اپنے ملک ہندوستان کو چنا، اور انشاءاللہ یہیں ہم قیامت تک جب تک زندہ رہیں گے یہیں رہیں گے، یہاں سے میرا جنازہ ہی جائے گا جہاں جائے گا، ہم تو کہیں جانے والے نہیں۔ تو آپ حضرات کو تاریخ اس لیے بتائی جاتی ہے تاکہ آپ جب پڑھے ہو کتابوں میں نہ ملے، مگر جب آپ مطالعہ رکھیں گے اپنی دینی کتابوں کا تو انشاءاللہ ہندوستان کی تاریخ میں آپ کو سب کا تذکرہ ملے گا، سب کا ذکر ملے گا۔ ہندی سلیبس سے اگرچہ تاریخ ہٹائی جا رہی ہے، بہت جگہ چالو ہو گیا، کئی جگہ کئی علاقوں میں کئی صوبوں میں نیا سلیبس جو آیا اس میں مسلمانوں کی تاریخ کو بالکل ختم، مسلمانوں نے گویا کچھ ہندوستان کے لیے کیا ہی نہیں، حالانکہ سب سے زیادہ کردار مسلمانوں کا ہی ہے، اور ہمیں جس طرح اپنے گھر سے محبت، اپنے اہل و عیال سے محبت ہے، ایسے ہی ہر ایک ہندوستانی سے محبت ہے، وہ کسی مذہب کا ہو، کسی دھرم کا ہو۔ تو یہ چند باتیں جو میرے ذہن میں آئیں وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دیش کے لیے جب میری ضرورت آئے ہما وقت تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کہ ہمارے ملک کو آزاد کرانے کے لیے جو تاریخ ہے اس تاریخ کو ہمیں پڑھنا چاہیے، ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ لوگ پوچھیں گے تم سے کہ ہندوستان کب آزاد ہوا، تو آپ کو کیا جواب دینا ہے؟ کس نے آزاد کرایا؟ اس کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے اور رکھنی چاہیے، کیونکہ آج اگر آپ سے کسی نے سوال کیا اور آپ نے جواب نہیں دیا تو لوگ کہیں گے کہ مدرسوں میں کچھ نہیں بتایا جاتا ہے، ان کو کچھ نہیں پڑھایا جاتا ہے، ان کو صرف قرآن بتایا جاتا ہے، اس کے علاوہ تاریخ کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہے۔ اسی لیے ایسے پروگرام کیے جاتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اس تاریخ کو پڑھیں، یاد کریں اور سنیں، اور جو بتایا جائے اس کو یاد کیا کریں اور یاد رکھیں، تاکہ اگر کوئی تم سے سوال نہیں کرے تو فوراً آپ اس کا جواب دینے کے لیے تیار رہیں۔ تو یہ پروگرام کے آخری کڑی ہے، پروگرام کا اختتام ہونے والا ہے۔ اب اس کے بعد میں جو ہے پرچم کشائی کے لیے ہمارے اس محلے کے ایک معزز مہمان، مدرسے کے بہت خیر خواہ، ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ جب بھی قاری صاحب یا مدرسے کی کسی کے ذریعے سے کوئی ضرورت ہوتی ہے تو آپ حاضر ہو جاتے ہیں، مدرسے کے لیے جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہماری مراد ہے مدرسے کے خیر خواہ، محلے کے معزز مہمان محمد معظم علی صاحب کی وہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ پرچم کشائی فرمائیں، کیونکہ قاری صاحب کا حکم ہوا ہے اور قاری صاحب بیماری کی وجہ سے رات میں آپ کی طبیعت بگڑ گئی ہے، جس کی وجہ سے آپ تشریف نہیں لائے ہیں۔ ہم اس کی کمی محسوس کرتے ہیں اور ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت قاری صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے اور صحت یاب فرمائے، اور ہم معظم علی صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور پرچم کشائی فرمائیں۔ اور جو ترانہ پیش کرنے والے ہیں وہ حضرات آ جائیں۔ اسی طریقے سے آپ لوگ جو بڑے حضرات ہیں تم لوگ اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، ایک جگہ جمع ہونے میں وہ چیز نہیں ہوتی ہے، اپنے جگہ پہ کھڑے رہے تو صرف بہتر رہتا۔ تم لوگ کیا جمع ہو گئے، کیا ہے بھیڑ لگا لیتے ہو، پیچھے جاؤ گے ترانہ پیش کرنے والے
in